الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور ملتا ہی نہیں کیا ہر ایک کو تیرے در سے ملتا ہی نہیں کیا تقریر سے مناسبت والا شعر اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہر رات معراج والی رات کی طرح کی رات ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے محبت کرنے والے معزز سامعین و ناظرین، آج کا یوم جمعۃ المبارک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن 27 رجب المرجب شریف کا دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن آقا کریم علیہ السلام لا مکانوں کی سیر کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ وہ دن ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو معراج کیا ہے؟ معراج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام معراج ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، معراج کا معنی ہوتا ہے عروج۔ ایک ہوتا ہے میلاد اور ایک ہوتا ہے معراج۔ میلاد اور معراج کے اندر فرق ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے، میلاد کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا سے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو آباد کرنے کا نام میلاد ہے، اور پھر اس دنیا سے چل کر اس دنیا کو دیدار کا زیارت بخشنا کا نام معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معراج ہے، اور معراج کہتے ہیں عروج کو، معراج کہتے ہیں بلندی کو۔ کتنی بلندی ہوتی ہے؟ 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر؟ فرمایا جہاں پھیتے میٹر کے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے، جہاں حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں فہرست ختم ہو جاتی ہے، جہاں حد حدود قیود ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے کلومیٹر کے حساب سے، مربع میل کے حساب سے، فرلانگ کے حساب سے، ساری دنیا حد کے اندر رہتی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، وہاں حد بھی پیچھے کھڑی تھی، حدود بھی پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ معراج کا معنی عروج ہوتا ہے، اور عروج کا معنی بلندی ہوتا ہے۔ میرے حضور اس بلندی تک پہنچے جہاں کسی کا گمان نہیں جا سکتا، جہاں کہیں کا کسی کا وہم نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا خیال نہیں جا سکتا۔ النبراس کے اندر امام عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے ولی روحانی سفر کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں، میں رات کو سویا اور میں نے رات کو سوتے سوتے روحانی سفر شروع کر دیا۔ اتنا سفر گیا، پہلا آسمان نیچے میری روحانی سفر اوپر، دوسرا آسمان نیچے میری روحانی سفر اوپر، تیسرا آسمان نیچے میں آگے، چوتھا نیچے میں آگے، پانچواں نیچے میں آگے، چھٹا نیچے میں آگے۔ سبحان اللہ کا بولیں گے آپ اللہ؟ فرمایا پہلا عالم نیچے میں اوپر، دوسرا نیچے میں اوپر، فرمایا 10واں 7واں 8واں، فرمایا چلتے چلتے میں 18,000 عالم کراس کر گیا، 18,000 عالم کراس کر گیا۔ فرمایا جب آگے 18,000 عالم کراس کر کے پہنچا نا، اوپر سے آواز آئی، اے ابو الحسن خرقانی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے مالک الملک مولا، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جس جگہ پر تو اپنے محبوب سے ملاقات فرما رہا تھا، اپنے یار سے ملاقات کر رہا تھا، محب اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا تھا۔ آواز آئی، ابو الحسن خرقانی واپس پلٹ جاؤ۔ مالک کیوں؟ فرمایا تو چاہتا ہے کہ تو اس جگہ کو دیکھے جہاں محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا تیری زندگی صدیوں سال تک ختم ہو سکتی ہے، فرمایا تو اس جگہ بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد نے پہلا قدم رکھا تھا۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیں، محبت سے بولیں۔ فرمایا تو وہاں تک بھی نہیں آ سکتا جہاں مصطفیٰ کریم نے پہلا قدم رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے میرے حضور نے وہ عروج، وہ مقام اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا جہاں بندے کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ مختصر یہ ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج رات کو سوئے ہوئے تھے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ جو حبیب کبھی سوتا نہیں تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، آج چادر تان کے سو گیا جناب۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محمد علیہ سجدے کم کیا کر، قیام کم کیا کر۔ کیوں؟ فرمایا تیرے پاؤں سوکھ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، حتی تورمت قدمہ، میرا نبی اتنی عبادت کرتا کہ مصطفیٰ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے، پھول جاتے، لیکن قربان جو حبیب ساری زندگی پاؤں مبارک جناب والا سوکھ جاتے تھے، کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ آج محمد نے عشاء پڑھی اور سو گئے، کیوں؟ فرمایا دنیا کو بتانا
چاہتا ہوں آج اگر کھڑے ہو کے عبادت کرتا دنیا کہتی محمد تو انتظار میں تھا کہ جبریل آئے گا مجھے لے کے جائے گا، فرمایا سو جاتا ہوں تاکہ دنیا کو خبر ہو وہ اور ہیں جن کا انتظار ہوتا ہے، میں تو محمد ہوں مجھے رب کا انتظار ہوتا ہے۔ فرمایا یہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سو گئے۔ توجہ بھائی توجہ، تقریر بنتی جا رہی ہے، بولیں سبحان اللہ ہو جواز سے۔ یہ جو ٹائم ہے نا یہ اس کی کوئی باغ نہیں ہے، ورنہ پکڑ لیتا اس کو ڈوری پکڑ لیتا، یہ کھڑی رہتی میں تقریر کر رہا تھا، بولیں سبحان اللہ یار۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ام ہان نگر آرام فرما رہے ہیں، جبریل آ گئے، قدم مبارک چومے، حضور کو جگایا۔ یہ معراج کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور کو گھر سے لیا، مسجد حرام تک پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پہلے سے چلتے چلتے ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اس سے آگے لامکان تک پہنچے۔ اور کیسے پہنچے؟ فرمایا خواب میں نہیں پہنچے، خواب نہیں تھا، روح بھی تھا، میرے مصطفیٰ کا جسم بھی تھا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب حضور علیہ السلام معراج کی شب اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو فرمایا ایسے نہیں جا رہے تھے، کیسے جا رہے تھے؟ فرمایا روح بھی ساتھ تھی، میرے مصطفیٰ کا جسم بھی ساتھ تھا۔ اور کہاں تک پہنچے؟ فرمایا لامکان تک پہنچے۔ اور لامکان کسے کہتے ہیں؟ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ فرمایا جگہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کب ہو، تب ہو، اب ہو، کب ہو، اسے کہتے ہیں جگہ، بولے نا سبحان اللہ۔ جہاں آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں مکان۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ وہاں گئے، نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا، نہ ظاہر تھا، نہ باطن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ جہاں جگہ رکھنے کی، فرمایا پاؤں رکھنے کی جگہ تھی، اللہ نے براق بھیجا، اور جہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اللہ نے محمد کو اوپر بلا لیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے میرے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ پھر کہا مالک دیدار کرا، رب نے فرمایا تو کر نہیں سکتا۔ پھر کہا مالک دیدار کرا، فرمایا تو کر نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 مرتبہ سوال کیا، ہر مرتبہ جواب جو ہے انکار کی صورت میں آیا، نفی کی صورت میں آیا اور نہیں کی صورت میں آیا۔ قربان جائیں جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 9 مرتبہ نا امید ہو گئے نا، جب واپس جانے لگے اللہ نے فرمایا موسیٰ رک جا۔ مالک کیوں؟ فرمایا ایک سوال پوچھنا ہے، اللہ حکم کر سوال کیا ہے؟ اور مجھ سے سوال سب کچھ جانتا ہے، پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجیے، بڑی پیاری بات آ گئی۔ موسیٰ مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، اے میرے موسیٰ سوال کا جواب دے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، یعلم ما یسرون ہے وما یعلنون ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تو میرے دل کی ہر تختی پہ لکھے ہوئے حرفوں کو جاننے والا ہے، میرے خیال، میرا وہم، میرے گمان، میرے ہر چیز کو جاننے والا ہے، پھر بھی سوال کرتا ہے۔ فرمایا سوال یہ ہے اے میرے موسیٰ بتا تو صحیح کیا یتیم کا حق کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک تیری توفیق سے جواب دے رہا ہوں، یتیم کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ آگے رب نے بتایا پھر یاد رکھ لے، جب تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ یتیم کا حق کھانا جائز نہیں ہے، میرا دیدار بھی محمد عربی یتیم کا حق ہے، اسے دوں گا، کسی کو دے سکتا نہیں۔ فرمایا نہ تو دیکھے نا چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نا چشم انبیاء دیکھے، اگر دیکھے تو صرف نگاہ یار دیکھے۔ اللہ رب العالمین جل والا کا پیارا قرآن اعلان فرماتا ہے، تبرک کے لیے پڑھنے لگا ہوں، آپ حضرات کی محبت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا پاک قرآن فرماتا ہے، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے میرے نبی رات کو معراج پہ گئے تھے، اس کا اعلان صبح کو کیا تھا، ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات معراج کی تھی، آج جمعہ کا دن ہے، نبی رات گئے تھے، صبح بیان کیا تھا، رات معراج کی تھی، ہم بھی صبح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا پاک قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے پتہ ہے آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں،
مجھے پتہ ہے آپ قرآن اچھے طریقے سے سنتے ہیں، ذرا ہولی ہولی سبحان کہو گے پھر بھی تقریر ہو جائے گی۔ جے اچھا بولو گے بندہ کوئی فوت نہیں ہوتا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ فرمایا پاک ہے۔ آپ غور فرمائیں نا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے قصے کو جب بیان کیا تو اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا اللہ الذی اسرا بعبدہ الرحمن الذی اسرا بعبدہ، لیکن اللہ نے رحمان نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا سبحان۔ کیا ہے وہ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ نکتہ دینا چاہتا ہے، کیا فرمایا جو بھی میرے مصطفیٰ کے فرمایا شان کا موضوع سناؤ تو سبحان اللہ کہنا تمہاری مرضی ہے، لیکن جب معراج کا واقعہ ہو اللہ بھی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، مخلوق تم بھی سبحان اللہ کہو۔ اگر ذہن سلامت ہو ایک جملہ بول دوں نا مجھے بولے سبحان اللہ۔ یا جب آقا کریم علیہ السلام معراج پہ گئے نا، جب معراج پہ گئے تو فرمایا آسمان کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہو گئی؟ سارے بولے کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت ابراہیم خلیل سے ملاقات ہو گئی۔ جب ابراہیم خلیل سے ملاقات ہوئی نا، فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد، جی میرے دادا، فرمایا یاد رکھو ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ فرمایا جب اپنی امت کے پاس جانا نا دو کام کرنا۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا میرا اپنی امت کو سلام دینا۔ ایڈا ٹھڈا سبحان اللہ یار، مرضی ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ موسیٰ حضرت ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں اے محمد جب زمین پہ جانا وہ اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ یہاں خاموشی کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، میں نے کہا نبی ہو کر امتی کو سلام بھیجے تو جائز ہے، امتی نبی کو سلام بھیجے۔ فرمایا میرے پیارے محمد، جی میرے پیارے، فرمایا جب امت کے پاس جانا، زمین کے اندر جانا، اپنی مخلوق کے پاس جانا، اپنی امت کے پاس جانا، مالک اے میرے پیارے ابراہیم، میرے دادا جان ابا جی کیا کروں؟ فرمایا میرا سلام دینا۔ اچھا پھر اور؟ فرمایا ایک سلام بھی دینا، ایک میرا پیغام بھی دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ جیسے جیسے آپ کی سبحان اللہ کی آواز اونچی ہوتی جائے گی میری تقریر بڑھتی جائے گی، بولے سبحان اللہ۔ یا ابراہیم اے میرے پیارے بیٹے محمد، جی فرمایا اپنی امت کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا۔ اے دادا جان پیغام کیا دوں؟ فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ جنت کے اندر درخت لگاتے رہا کرو۔ میں پھر کہنے لگا ہوں، جنہیں سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، ٹائم دینا چاہیے بھائی، ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ آج کل کرونا کا دور ہے نا، اس لیے ٹائم دینا چاہیے۔ وہ بھی کہتا ہے پہلے 15 دن، پھر کہتا ہے مہینہ، پھر کہتا ہے 2 مہینے، پھر پورا سال چٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولیں سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ فرمایا اے میرے پیارے محمد جی، فرمایا میرا سلام دینا اور میرا پیغام دینا۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا اپنی امت سے کہنا، ابراہیم کا کہنا ہے، ابراہیم خلیل کا پیغام ہے کہ جنت میں درخت لگایا کرو۔ کیا اب میں نے ایسا کہنا ہے آپ نے جنت کے اندر درخت لگانا ہے؟ کہا کیا؟ اور یاد رکھو یہ لنگر معراج ہے، یہ عام لنگر نہیں ہے، معراج کا لنگر ہے، اور لنگر دینے والا کوئی مولوی صوفی پیر وہ کوئی مرشد نہیں، یہ مرشدوں کا مرشد ابراہیم خلیل ہے۔ فرمایا محمد اپنی امت کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ جنت کے اندر درخت لگایا کرو۔ ہاتھ جوڑ کر میرے پیارا محمد نے کی، اے میرے دادا میری امت پوچھے گی وہ درخت کون سے ہیں، لگانے کا ہے؟ فرمایا جب بھی تیری محفل سجے رب رسول کا نام آئے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، جنت میں درخت۔ کیا بات اللہ، بولے نا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اور کو کاک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا، ایک تو رب کی سنت ہے اور دوسرا بولو نا یار سبحان اللہ۔ اور فرمایا ابراہیم خلیل کا پیغام ہے کیا؟ فرمایا اپنی امت سے کہو جنت کے اندر درخت لگاتے رہے۔ معلوم ہوا سبحان اللہ ہم کہتے ہیں درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔
اچھا بھائی بڑا اچھا سن رہے ہیں, میرا دل خوش ہو گیا. یقین کرو مصطفیٰ مسجد والو, اللہ آپ کے رزق برکتوں کے رسول فرمایا. یہ کتنے پیار سے آپ سن رہے ہیں, میرا دل خوش ہو گیا. بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے. حاجی صاحب ایک بڑی پیاری بات آ گئی, ملک صاحب سنتے بیٹھے ہو نا, اور بڑی پیاری بات ہے. کیا سنیں؟ فرمایا جنت میں درخت لگاتے رہو. تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ کے والد صاحب نے درخت لگایا تھا, دشمن کے لیے لگایا تھا؟ کسی دشمن کے لیے لگایا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لگاؤں گا میں, بیٹھوں گا میں, بیٹھیں گے میرے بچے, بلا مثل و بلا تمثیل. رب فرماتا ہے ابراہیم خلیل کی زبان سے, فرمایا جنت میں درخت لگایا کرو. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اے جنت میں درخت لگانے والوں, یعنی یوں کہو سبحان اللہ کہنے والوں, تم یہاں بیٹھے ہو, جنت میں درخت لگ رہا ہے, تو خدا کی قسم اللہ توفیق دیتا اسی ہے. جو درخت لگاتا ہے تو وہی تو اس کے نیچے بیٹھتا ہے نا. عزیزان گرامی قدر, اللہ رب العالمین جل وعلا کا پاک قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راتوں رات فرمایا مسجد حرام میں لے گئی, پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے گئی, پھر مسجد اقصیٰ جس کے جگہ جناب والا برکتیں رکھی ہوئی ہیں, فرمایا لنوریہ من آیاتنا. فرمایا ہم بیت المقدس میں کس لیے نبی کو لے گئے؟ فرمایا اس کے ارد گرد نشانیاں ہیں, ہم نبی کو اس لیے لے گئے میرا یار بیت المقدس کی بھی زیارت کرے, میری نشانیوں کی بھی زیارت کرے. ایک جملہ بڑا پیارا, اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو نبی کو لے گئی, جو رسول کو لے گئی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا بعبدہ, اپنے بندے کو لے گئی. سبحان اللہ. اوے صوفیو بولو نا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بعبدہ. کیا فرمایا جی؟ سارے بولے قرآن ہے. کیا ہے جی؟ قرآن پڑھنا ثواب ہے. با عین دال آگے ہا ہے, 4 حرف ہیں, 4 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ایک کے بدلے ہوتی ہیں, 80 نیکیاں مل رہی ہیں. بولو نا یار سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. سوال یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے بندہ کیوں کہا ہے؟ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا بعبدہ, جب رسول ہی کہتا کہ اپنے رسول کو معراج کرائی, فرماتا بے نبی یہی اپنے نبی کو معراج کرائی. اللہ کہہ سکتا تھا لیکن رب نے کہا نہیں. کیوں؟ فرمایا ہو سکتا تھا آج کوئی ملا اٹھ کے کہتا او میاں نبی کو معراج نہیں ہوئی تھی, میاں رسالت کو معراج ہوئی تھی. کوئی کہہ سکتا تھا او میاں نبی کو معراج نہیں ہوئی, نبوت کو معراج ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا نبی کی معراج تو اعلیٰ ہے, رسول کی معراج تو اعلیٰ ہے. ابھی نبی کی جو بندگی کی معراج ہے اس کا عالم یہ ہے, رسالت کی معراج کا عالم کیا ہے؟ ایک اور جملہ سنا دوں, کہہ دیں سبحان اللہ یار. عبد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عبد کہتے ہیں بندے کو. سارے بولیں یار, سارے بولیں. اب یہاں پہ کچھ بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ معراج پہ گئے تھے نا. غور سے سنیں, غور سے, اٹیک نہیں کر رہا, کی تو بتا رہا ہوں. کچھ بندے کہتے ہیں جی مولوی صاحب تقریریں کر کے سپیکر پھاڑ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا ہے جی؟ فرمایا جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تھے نا, میاں حضور نہیں گئے تھے بلکہ حضور تو سوئے ہوئے تھے, وہ خواب کے اندر گئے تھے. بیت المقدس بھی گئے تھے. اچھا پہلے آسمان پہ حضور خواب کے اندر جا رہے تھے. میں نے کہا بڑی بات ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا لا تدرکو الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ کی زیارت کوئی نہیں کر سکتا. یہ نبی گئے کیسے ہیں؟ ارے سنو میرے دوستو سنو, ارے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ یہ تو بتا, دنیا کہتی ہے خواب میں گئے تھے, اللہ فرماتے ہیں خواب میں نہیں, بعبدہ ہی بندہ گیا تھا. اب بندہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بندہ اسے کہتے ہیں جس کا جسم بھی ہو روح بھی ہو. بندہ کسے کہتے ہیں؟ جسم بھی ہو
روح بھی ہو، یعنی میں بھی ہوں، میرے اندر روح بھی ہے، آپ بھی ہیں۔ انہو کان عبدا شکورا، اللہ فرماتا ہے بے شک شکر گزار بندے ہیں، بندے تھے۔ تو معلوم ہوا بندہ اسے کہتے ہیں جس کا روح بھی ہو اور جس کا جسم بھی ہو۔ اب نتیجہ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ فرمایا قرآن نے لفظ عبد لگا کر بتایا، سارے اعتراض ختم کر دیے۔ تم کہتے ہو نبی نے خواب میں معراج کی، قرآن کہتا ہے روح کی معراج نہیں، جسم کی معراج ہے۔ اب آپ بھی بتاؤ قرآن کی مانے یا مولوی کی مانتے ہیں جناب؟ آخری بات آگے اللہ فرماتا ہے لیلن، کیا فرمایا؟ لیلن، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے نبی کو معراج کرائی ہے۔ کتنا تھوڑا حصہ؟ فرمایا 40,000 سال لگ گئے، اللہ کہتا ہے تھوڑا سا حصہ۔ شیخ محقق فرماتے ہیں 18,000 لگ گئے، اللہ فرماتا ہے چھوٹا سا حصہ، یار بولو نا صحیح۔ ارے شیخ محقق فرماتے ہیں اللہ جسے چھوٹا کہہ رہا ہے وہ چھوٹا بھی اتنا بڑا ہے کہ 40,000 گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام معراج کرتے رہے، اللہ نے یہ کیوں کہا چھوٹا؟ اور بعض کہتے ہیں میاں یہ تھوڑی سی دیر میں محمد گیا کیسے ہے، محمد آیا کیسے ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا 19واں پارہ ہے، سورۃ النمل ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ تیسرا رکوع ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ملکہ بلقیس آ رہی تھی، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ جن کھڑا ہو گیا، حضور میں لے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگائے گا؟ کہا آپ بیٹھے ہیں، زور کے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ فرمایا بیٹھ جا، ہمیں جلدی چاہیے۔ پھر جن کے بعد ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ کتنی دیر لگائے گا؟ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سونا دیر دیا کیڑیاں گلاں نے، آنکھ کھلی ہے تو تخت نہیں ہے، بند کریں کھولیں تخت حاضر ہوگا، تخت حاضر ہوگا۔ اور دیراں ساڈے کول دیراں دوراں کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں دیر ہے نہیں، وہ کتنی دیر قرآن کہتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کیا؟ وہاں بیٹھا رہا۔ کتنا سفر تھا؟ کہتے ہیں 1 مہینہ، ایک روایت کے مطابق 3 مہینے آتے جاتے لگتے تھے جہاں تخت پڑا ہوا تھا۔ پھر کون؟ کوئی تنکا تھا ہے، کوئی جناب والا گٹھلی کے جناب گٹھلی تھی؟ فرمایا نہیں، کیا تھا؟ فرمایا تخت تھا۔ کتنا بڑا؟ فرمایا 60 گز بڑا، اس کے اوپر سونے لگے ہوئے، چاندی لگی ہوئی، یاقوت لگے ہوئے، مرجان لگے ہوئے۔ فرمایا اتنا موٹا، 30 گز موٹا۔ پھر 7 محلوں کے اندر ہر محل کے اوپر دروازے کے اوپر تالا لگا، اور چابی جو ہے ملکہ کی جیب میں، ملکہ قریب آ گئی۔ اللہ کا ولی کہتا ہے گیا اور لے کے آیا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ولی گیا نہیں، ولی نے کسی کو بلایا نہیں، آصف بن برخیہ نے ایسے ہاتھ کیا، اللہ، بس لفظ اللہ کا وہاں سے اٹھایا سامنے رکھ دیا۔ سن لیا ذرا بولیں سبحان اللہ یار۔ یہ 2 منٹ آخر ذرا بولیں محبت سے سبحان اللہ یار۔ اچھا پھر تخت آیا، قرآن کہتا ہے ہاں آیا۔ کتنی دیر لگی؟ فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا۔ میں نے کہا یہ کون تھا؟ کہا سلیمان کی امت کا ایک ولی تھا۔ میں نے کہا یار ولی کی طاقت تو دے، ہو سلیمان کی امت کا ولی، پلک جھپکنے سے پہلے اتنا سفر کر بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے، جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، کیا ہوا؟ فرمایا یاد رکھو یہ سلیمان نبی جو ہے یہ ان کی امت کے ایک ولی کا کمال ہے، میرا نبی امتی نہیں، سلیمان کا امتی نہیں، سلیمان کا بھی نبی ہے۔ میں نے کہا جس کے غلاموں کی یہ طاقت ہے، پلک جھپکنے سے پہلے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو محمد بھی پلک جھپکنے سے جاتے بھی ہیں، رب کی زیارت کرتے بھی ہیں۔ آخری جملہ بھائی، آخری جملہ بھائی، آخری جملہ۔ شیخ صاحب بولے نا سبحان اللہ اونچی آواز۔ شیخ صاحب بڑے پیار سے سنتے ہیں، بولے سبحان اللہ یار۔ اچھا ٹیکنیکل بات ہے، ٹیکنیکل بات، عقل مندی کی بات۔ اللہ کرے میں حاجی صاحب سارے نمازی چلے مدینہ شریف، سارے کہو آمین یار۔ بھائی یونس بالا صاحب یہ سارے کہیں آمین۔ رات کو پہنچے مدینہ شریف حاجی صاحب کے بیٹے کے پاس، عبدالحمید بھائی کیا ہے؟ اور قاری صاحب آئے یار خدمت کرنا۔ جیسے رات کو پہنچے، قاری صاحب کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا چلتے ہیں رات کو سیر۔ نہیں قاری صاحب تھکے ہیں، رات کو بھلا کیا ہو، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، رات کو سیریں نہیں ہوتی، دن کو سیریں ہوتی ہیں۔
یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. ارے دوستو میں جاؤں بغداد میں تو دن کو سیر کروں گا رات کو سوؤں گا. میں جاؤں مکے میں جاؤں گا رات کو تو کیا کروں گا سوؤں گا. صبح اٹھ کے سیر کروں گا. مدینے میں جاؤں مکہ میں جاؤں نجف میں جاؤں. ارے ملتان میں آپ کے مہمان ہیں رات کو سوتے ہیں دن کو سیر کرتے ہیں لیکن یہاں عقل کا پیمانہ الٹ ہو گیا. ارے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کو دن کو سیر نہیں کرائی رات کو سیر کرائی. آخر کوئی تو وجہ ہے نا. یہاں پیمانے ٹوٹ گئے عقل کے ترازو ٹوٹ گئے قانون تبدیل ہو گئے لا تبدیل ہو گئے. میں نے کہا مالک کیوں؟ فرمایا سنو جب تم سیر کرنے چاہتے ہو نا تمہاری آنکھیں دیکھتی اسی ہیں جسے سورج دکھاتا ہے یعنی دکھانے کے لیے سورج کے محتاج ہو. میں محمد عربی کو تم دیکھنے کے لیے سورج کے محتاج ہو. تم دیکھنے کے لیے سورج کے محتاج ہو اور دن میں چلنے اور پھرنے کے لیے جناب سورج کے محتاج ہو. میں نبی کو رات کو سیر اس لیے کرا رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں میرا نبی وہ ہے دن ہو تو سورج کا محتاج نہیں رات ہو تو سورج. میرے دوستو یہ نبی کی رات ہے نبی کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق